توفیق سے ہم 5 چیزوں پہ بات کریں گے. پہلی چیز یہ ہوگی کہ قرآن پاک کیا ہے, قرآن پاک کا کیا سٹیٹس ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا. ایک چیز بیٹا آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم دین کی کوئی بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں, دین کی کوئی بھی بات سمجھنا چاہتے ہیں, تو اس کے 2 سورسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں ڈائریکٹ ریویلیشن کے ذریعے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا کیا, یعنی کہ احادیث کیا ملتی ہیں اور سنت میں کیا طریقہ کار تھا. دین سیکھنے کے لیے اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کوئی اسکالر, کوئی بھی شخص یا مامون بھائی یا کوئی بھی آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے اور دین کی کوئی بات بتاتا ہے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ ضرور غور سے سنیں کہ کیا یہ قرآن سے کوئی بات بتا رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات بتا رہے ہیں, ریفرنسز دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, یا اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز بتا رہے ہیں جو ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے. جیسے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری خطبہ حجۃ الوداع جو تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال کے بعد پھر زندہ نہیں رہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, دین کی جتنی باتیں تھیں میں نے تمہیں بتا دی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر میری اپنی نعمت تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو ایک ریلیجن بنا دیا ہے, اور میں نے تمہیں ساری باتیں مکمل پہنچا دی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت, صحابہ کرام کا مجمع ہے, ہزاروں صحابہ کرام ہیں, ٹھیک ہے بیٹے گھڑی بعد میں سیٹ کر لیجیے گا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, بات غور سے سنیں. صحابہ کرام کا ہزاروں کا مجمع ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں حل بلغت, کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا, حل بلغت, حل بلغت, کیا میں نے سارے کا سارا دین تم تک پہنچا دیا ہے نا. تو صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ, آپ نے ہم تک واقعی ساری دین کی جتنی باتیں دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, عید کیسے منانی ہے, صدقہ کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل بتا کے چلے گئے. یہ بات تو اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں. تو 2 سورسز ہیں دین کے بارے میں جاننے کے, ایک قرآن اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہی صحیح راستہ ہے, اس لیے ہم نے قرآن کے ٹاپک کا چناؤ کیا. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں. حافظ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مختصر سی تلاوت کریں, پھر ہم اپنے سیشن کا آفیشیلی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. قرآن کا آغاز جس جملے سے ہو رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ کوڈ ورڈز بولے جن کا مطلب جو ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ لانچ کی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. اگر کسی کے بھی دل میں کوئی گمان ذہن میں آتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے کوئی خیال کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ نہیں، یا اس میں فلاں بات جو لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، فلاں چیز سائنس سے پروو ہوتی ہے کہ نہیں، سائنس تو یہ کہتی ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو پہلی بات وہ اپنا ذہن بالکل کلیئر کر لے کہ سائنس بھی غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے تجربے اور تجزیے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ نہیں ہے تو وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے. اس کتاب میں لکھی ہوئی کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اپنا ذہن کلیئر کر لو. آج اگر اس مجمع میں ہم سارے جمع ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم قرآن کی بات سننے کے لیے آئے ہو، پہلے تو یہ جان لو کہ اس قرآن کی جتنی باتیں بھی تم سنتے ہو ان میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت بنے گی. تو یہ تو اس آیت کا ترجمہ تھا. آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کے ایک مسلمان مومن پر، آپ لوگوں پر، ہم پر، مسلم امت پر کیا حقوق ہیں، یعنی کہ ہمیں کون سے رائٹس ہیں قرآن کے جو فلفل کرنے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں. نمبر 4 ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن سے اگر ہم جڑ جاتے ہیں، اپنا دل لگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ کر لیتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اور آخر میں کچھ چیزیں کہ ہم کس طرح سے جڑ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. تو قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرنا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا، محمد قاری صاحبان کہتے ہیں قرآن سامنے کھول کے بات نہ کیا کرو، اس کو بند کر لیا. کہتے ہیں جب تم نے کوئی بات کرنی ہے نا تو اس کو بند کر لیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ لکھی ہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہم اس دنیا میں موجود آنکھیں ان سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی باتوں کو سن سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں بات بتانی ہے وہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ نے اگر آپ لیتے ہوں گے کبھی کوئی مشین خریدتے ہیں، کسی کمپنی نے کوئی مشین بنائی ہوتی ہے، تو جب آپ وہ مشین یا وہ گیجٹ کوئی ڈیوائس کچھ بھی آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، ویسے تو پاکستان میں اس کو پڑھنے کا رواج نہیں، اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، سب سے پہلے باکس کھولتے ہیں، خود تجربے کرتے ہیں کہ آگے پیچھے جا کے اس کو چلا لیں. تو وہ کیوں آئی ہوتی ہے مینول؟ کیونکہ جس مینوفیکچرر نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس ڈیوائس کو ایسے استعمال کریں گے تو ہیزرڈس ہیں، کچھ پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے اچھا بہترین فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسانوں کے اوپر اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ جیسے جیسے انسان آتے رہے اور وہ پھر مشکلوں میں پھنس گئے، کبھی وہ شرک کرنا شروع ہو گئے، کبھی وہ کسی بھی غلط کام میں پھنسنے لگے. کوئی قومیں جو تھیں وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگ گئیں، کوئی قومیں جو ہیں وہ شرک میں پڑ گئیں، کچھ قوموں کے اندر اور بہت ساری برائیاں آنے لگیں. تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام اور رسولوں کو مینولز دے کے بھیجا کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم اصل حقیقت فطرت پہ رہنا چاہتے ہو نا، جو تمہاری فطرت تھی، تو تمہیں اسی گائیڈنس کے تھرو چلنا پڑے گا. اگر تم اپنے آپ کو صحیح انسان بنانا چاہتے ہو تو یہی کتابیں تمہاری گائیڈ لائن بنیں گی. تو اسی طرح جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو پتہ اس زمانے میں بھی مکہ میں کس قسم کا شرک ہوتا تھا. لوگ خانہ کعبہ کے اندر کتنے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے، اور لوگ کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، بہت ساری برائیاں تھیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے ساتھ اس چیز کا بھی بندوبست کیا کہ ایک مینول دی جائے، ایک طریقہ کار لوگوں کو دیا جائے. اور پھر قرآن کریم جو ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے نا.
کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ آلموسٹ 23 ایئرز لگے قرآن مجید کو نازل ہونے میں، اور وہ بک کی فارم میں نہیں آیا. وقتاً فوقتاً کچھ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھیں، کچھ صورتیں نازل ہوتی تھیں. وہ وقت اور موقع کی مناسبت سے جب لوگ کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریویلیشن کر دیتے تھے. تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مینول دی ہے کہ کیسے ہم اپنی اس باڈی کو، اپنے سسٹم کو، اپنے معیشت کو، اپنی سیاست کو، اپنے گھروں کے نظام کو کیسے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ لائن ہے جو آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے گی. جب بھی آپ بھٹکنے لگیں، جب بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آنے لگے تو آپ اس کو کھولیں. تو میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. مجھے زندگی میں بہت مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اور ابھی بھی آتی ہیں. ایز اے ہیومن ہر کسی پر مشکلات اور تکالیف آتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی اسی چیز کا نام. لیکن جب بھی میں نے قرآن کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا کہ آج بس نہیں کیا مشکل آئی ہوئی ہے، قرآن کو کھولو کچھ پڑھنا شروع کر دوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اتنا زبردست ایک معجزہ ہے کہ انسان جہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے اس کو کچھ گائیڈ لائن مل جاتی ہے اور کہتے ہیں سبحان اللہ، میں اس تکلیف میں پھنسا ہوا تھا، کتنی خوبصورت صبر کی آیتیں آ گئی. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں فلاں مصیبت میں تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں. اور آپ یہ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھیے گا، کہیں بھی ٹرانسلیشن والا قرآن پلے ہو رہا ہو، آپ اس کو سنیں، کبھی بھی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تو آپ کو ایک راستہ نظر آ جائے گا. تو یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو باقی انسانوں کی کلاموں کے اوپر کس طرح کی فوقیت حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر ایک فوقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے بنانے والے ہمیں، ان کو ہمارے اوپر فوقیت حاصل ہے، اس طرح کلام اللہ یعنی کہ قرآن کو باقی انسانوں کے کلاموں کے اوپر فوقیت حاصل ہے. سبحان اللہ. اتنی عظیم یہ کتاب ہے کہ باقی کتابوں سے اتنا زیادہ اس کا گیپ ہے، ہم کسی طریقے سے اس کو اس کے ساتھ کمپیئر دوسری کتابوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے کلام کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا نا، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو خالق ہے. اسی طرح اللہ کے کلام کی طرح وہ ایک ڈیوائن اور ایک اس کی جو گلوری ہے، اس کا مقابلہ کسی اور انسان کے یا ساری مخلوقات بھی کوئی کلام نکالیں تو اس سے نہیں ہو سکتی. اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ چیلنج کیا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم سارے کے سارے انسان بھی مل جاؤ اور مل کر کوئی ایک، پہلے تو یہ فرمایا کوئی ایک آیت ہی لے آؤ اس طرح کی بنا کر. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج کیا کوئی ایک سورت بنا لو، کوئی اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ. لیکن ایسا یہ قرآن معجزہ ہے کہ اس جیسی جو لنگوسٹک اس میں یوز ہوئی ہوئی ہے، جو رائمنگ سٹائل میں اس کے اندر لینگویج یوز ہوئی ہے، اس کا کوئی انسان میچ بھی نہیں کر سکتا، دور دور تک میچ نہیں کر سکتا. تو قرآن کا حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کتنا بڑا گیپ ہے کہ قرآن کو دوسرے کلاموں پر اسی طرح فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر. اور قرآن کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ قرآن کو جو بھی بچہ پڑھتا ہے، بڑا پڑھتا ہے، مرد پڑھے عورت پڑھے، قیامت والے دن یہ اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا. جب انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کوئی میری مدد کے لیے آئے، اور جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ قرآن انسان کی شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک اور یہ 30 آیتوں والی 2 صورتیں، سورہ ملک اور سورہ سجدہ، جو شخص یہ رات کو یہ 2 صورتیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ 2 صورتیں اس کے لیے شفاعت کریں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس سے جو بھی غلطیاں ہوگی اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. تو یہ تو کچھ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے رائٹس کے حوالے سے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر. اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم کوشش کریں گے کہ وہی بات کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر، وہ آپ ہوں یا میں ہوں، کوئی بھی ہو اس مجلس میں ہو، کہیں پر بھی جو بھی مسلمان ہے اور مومن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے 5 حقوق پورے کرے. کتنے حقوق ہیں؟ 5 حقوق ہیں. پہلا حق یہ کہ وہ قرآن پر زبانی بھی اور ذہنی طور پر دونوں طرح سے ایمان لے کے آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. صرف زبانی نہ کہتے جیسے ہم کلمے کے بارے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن نہ ہی ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی میں نے بات نہیں مانی جب اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سے قرآن کے بارے میں بھی ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہیں. ہم زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لے کے آئے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو دل سے ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں ہم ان پہ عمل کریں. جیسا کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت ہے، لیکن اصل محبت تو وہ ہے جب ہم ان کے
کہیں بھی باتیں مانیں اور ان کے جو انہوں نے کام کیے اس طرح سے کام کریں. اسی طرح سے قرآن مجید میں جو باتیں لکھی جب ان کو مانتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے قرآن کے اوپر ایمان لے کے آنا. دوسرا حق جو قرآن کا ہے ہر مومن کے اوپر، وہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کی کچھ میمورائزیشن آنی چاہیے. قرآن کی تلاوت سیکھنا ہر مومن کا فرض، ہر مومن کے اوپر فرض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تلاوت میں کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے ہم تجوید کی باتیں کرتے ہیں. تجوید کا پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ رولز کے مطابق پڑھنا، جو کچھ قواعد ہیں. ویسے تو عرب لوگ جو ان کے لیے تو قواعد نہیں ہیں کیونکہ ان کی تو لینگویج ہی یہی ہے، لیکن ہم جو دوسرے کنٹریز والے ہیں، نان عربس ہیں یا عجمی جن کو بولتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے عربک میں قرآن پاک نازل ہوا. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن کی لڑی چلتی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر جبرائیل علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ریسائٹ کرتے تھے تو صحابہ سنتے تھے، وہ ان کے ساتھ ریپیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ چینج چلی. تو جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس طرح سے قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے پڑھنے کے لیے چونکہ عربک ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ رولز ڈیفائن کر لیے کہ یہاں پہ آواز کو موٹا کرنا ہے، یہاں پہ آواز کو باریک کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے قرآن پڑھنے میں بہت سیریس مسٹیکس ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک ورڈ ہے قلبن، قوف موٹے قوف کے ساتھ، قلبن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ، دل. لیکن اگر ایک اور لفظ ہے کلبن، قرآن میں دونوں لفظ آتے ہیں، قلبن اور کلبن، کلب. اب جو باریک کاف کے ساتھ کلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ. جیسے سورہ کہف میں بھی آیا نا، کلب کا لفظ آیا کہ ان کے ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ ان کے غار کے باہر ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. کلب کا لفظ استعمال. تو اگر کلبن دونوں کو بس کلبن ہی پڑھتے رہے ہم لوگ تو کیا ہوگا؟ ہم قرآن کے پڑھنے میں ایک میجر مسٹیک کر دیں گے اور اس کا مطلب ہی بدل جائیں گے. کسی کو کیا پتہ لگے گا دل کی بات ہو رہی ہے ڈاگ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اگر ہم انعمتو یا انعمتا، صرف زبر اور پیش کا فرق ہے نا، انعمتو انعمتا، ان کے بالکل اپوزٹ میننگ ہے. انعمتو کا مطلب ہے آئی فیورڈ، انعمتا کا مطلب ہے یو فیورڈ، آپ پہ انعام کیا گیا. تو اس طرح سے قرآن کی اگر ہم عجمی ہیں تو ہمیں سیکھنے کے قرآن کی صحیح پروننسیشن کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی یقرأ القرآن، کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر اس میں مہارت حاصل کر کے اسکلز اس میں اپنے بہتر بناتا ہے، ریڈنگ اچھی کرتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے تاکہ میں اس کو روانگی سے پڑھنا چاہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ ان نوبل فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن اس کا رینک جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کی ہینڈلنگ کرتے ہیں. قرآن کی ہینڈلنگ لوح محفوظ میں جو فرشتے کرتے ہیں ان کے لیے سورہ عبس میں بھی یوز ہوا ہے نا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے سفیر بن کے کلام کی ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کا کیا رینک ہوگا. تو جو شخص قرآن کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے، پھر اس میں مہارت، آپ نے دیکھا کوئی مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، روانگی بھی ہو اور اتار چڑھاؤ بھی ہو، پڑھنے میں بھی خوبصورتی ہو، تو اس کا رینک اس لیول کے اوپر ہوگا، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جن کا نام ہے سفارۃ الکرام. قرآن میں آیا ہے مقدس ترین جو فرشتے ہیں جو قرآن کی ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کے لیول پہ اس کا رینک ہوگا. اور پھر اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مکمل کیا. لیکن جو شخص قرآن کو اٹک کے پڑھتا ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہت اٹک کے پڑھتے ہیں، رک کے اور غلطی آ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے اچھے پڑھنے کی لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. ایک تو قرآن کی ریسیٹیشن کا اس کو اجر ملے گا، دوسرا جو اس نے کوشش اور صحیح کی، جو ڈیفیکلٹیز آئیں ان کا بھی اس کو اجر ملے گا، اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا. سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے. اس حدیث سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے، قرآن کے علم کو یاد بھی کرنا اور پھر اس کو خوبصورتی سے پڑھنا آنا چاہیے ہم لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان فرشتوں میں کرے. دوسرا اس حدیث میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کوشش کے باوجود کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کے باوجود نہیں پڑھ سکا، دیکھیں ایک شخص کوشش ہی نہیں کرتا اور پھر رمضان کھولتا ہے اور بس اس دن اسے کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کہیں سے کوئی تجوید کا یا ریڈنگ کا کورس کر لوں. وہ نہیں، جو کوشش کرتا ہے لیکن اسے اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرے اجر کہا. تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے پچھلے تقریباً 12 سال سے ہم لوگ ہزاروں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں بھی پڑھا چکا ہوں. تجوید میں مہارت رکھنا اور قرآن کی میمورائزیشن اس کے کورسز کرواتے ہیں.
پہلے تو آن لائن بھی چل رہا ہے ابھی الحمدللہ، فزیکل بھی ہے، تو اس چیز کا اہتمام ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی ریڈنگ میں، آپ دیکھیں بہت سارے قرآن کو آپ جانتے ہوں گے، جب آپ ان کی قرآن کی ریسیٹیشن کو سنتے ہیں تو دل کے اوپر کیسا اثر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کی ریڈنگ میں مہارت حاصل، پڑھنے میں مہارت حاصل کی ہوتی ہے اور یاد بھی. دیکھیں کم از کم قرآن کا کتنا پورشن میمورائز ہونا چاہیے، ایک سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ چند آیتیں. یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورت آنی چاہیے. لیکن یہ جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کس لیول پہ اپنا رینک لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کتنا زیادہ میمورائز کرنا چاہتے ہیں، آپ کتنی صورتیں یا پورا قرآن میمورائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لیول اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز، ایک تیسرا جو قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو صرف یاد نہ کریں اور صرف پڑھنے تک محدود نہ. حالانکہ یہ کتاب ہی ایسی خوبصورت الہامی کتاب ہے کہ اس کے ہر لیٹر کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں پڑھنے میں. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو تم سمجھو. اللہ کی توفیق سے جب سے یہ ادارہ بنا تب سے ہم نے بچوں کے لیے اسپیشلی قرآن کی تفاسیر اور ایک اسپیشل کورس بھی ڈیزائن کیا بچوں کے لیے، جس کے اندر ہم نے 8 بکس کا ایک سیٹ بنایا جس میں قرآن کی تفسیر سے بچوں کو گو تھرو کرواتے ہیں. تو وہ کوشش یہ تھی کہ بچے قرآن کو صرف ریڈ نہ کریں بلکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں. جب تک ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں آئیں گے تب تک ہماری حالت نہیں بدلنے والی زندگی کی. اس ہم کہتے ہیں چینج آ جائے، چینج تب تک نہیں آنے والی جب تک ہم نے اس مینول کو سمجھ کے نہیں پڑھا. آپ دیکھیں نا مینول آپ لے لیں، فرینچ لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ واشنگ مشین پڑی ہے تو بس آپ ایسے ایسے کر کے دیکھ لیں، آپ کو واشنگ مشین صحیح چلانی آ جائے گی نہیں. جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ یار اس اسٹیپ پہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ مشکل آئے گی تو میں نے کیا کرنا ہے. دس از واٹ قرآن از ٹیلنگ اس. تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا. اس کے بعد جو اگلا حق ہے، چوتھا حق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقون یعنی منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافقین وہ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یعنی کہ قرآن کو ہم پڑھیں لیکن وہ کریں نہ جو قرآن میں لکھیں، تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے. دوسروں کو تو ہم قرآن پڑھ کے سنائیں، یا تم میرے سے 1 سپارہ سن لو، تم میرے سے 2 سپارے سن لو، لیکن اس پہ خود عمل نہ کریں. تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور عمل کا ہی تو مسئلہ ہے آج کل سارا. عمل کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. اور عمل کرنے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہم اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن میں سارا بس سمجھ کے تو عمل کرنا شروع کر دیں گے. ایک ایک آیت کے اوپر شاید آپ کو کئی سال محنت کر کے اس بات کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، فائنل رائٹ قرآن کا یہ ہے کہ دوسروں کو سکھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، دیکھیں قرآن کا جب تعلق جڑتا ہے کسی کے ساتھ تو اس چیز کو کتنا بلند کر دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب لوگوں کے اندر سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں. آج تو ہم کہتے ہیں اس کو پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ ایف سیکٹر میں رہتا ہے، وہ یو کے میں رہتا ہے، وہ کینیڈا کی امیگریشن لے لی ہے، وہ بہترین ہے، وہ میرا 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے. نہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ اللہ کی نگاہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہترین ہے. باقی دنیا کی نگاہ میں تو کون کون بہترین ہے وہ آپ جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر قرآن سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کر دینے والی چیز جس کے آگے کسی کی نہ چلے. آپ نے بہت سارے انبیاء کرام کے معجزے دیکھے ہوں گے، اور جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے میں کے لیے بھی ایک معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بہت عام تھی، یعنی ہر شخص جادو اور ان چیزوں کے اوپر اور میجک کا بڑا بول بالا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کیا معجزہ دیا تھا؟ وہ جو سٹکس تھی اسے وہ کیا کرتے تھے؟ ایسے کرتے تھے ایک دم کوئی چیز بن جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کو اسی حساب سے معجزے اس وقت کے حساب سے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یعنی کہ میڈیسن کا دور تھا. اس زمانے میں لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے لوگ ایسی ایسی میڈیسن چیزیں اور علاج ایجاد کرتے تھے کہ بیماروں کو کھڑا کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی معجزہ دیا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کسی کو اگر کوڑ کی بیماری ہوئی ہوتی تھی تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح ہو جاتی تھی. کسی مردہ کو اشارہ کرتے تھے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اتنا زبردست معجزے دیے تھے ان کو ان کے دور کے حساب سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو کیا تھا؟ ہر طرف شعر اور شاعری، لنگوسٹک، عربک زبان کی فصاحت اور بلاغت کی باتیں ہو رہی ہیں. کون زبردست شاعر ہے، کون بہت زبردست بات کہتا ہے، اس کی جا کے خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے تھے لکھ کے کہ اس نے سب سے زبردست شعر پڑھا ہے. تو اس زمانے میں ایک وہ نبی
جو کبھی اسکول کالج کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، امی تھے. امی کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے نا امی، کہ انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی اسکول کالج میں جا کے اتنی فصاحت و بلاغت والی لینگویج نہیں سیکھی تھی. یہی تو معجزہ تھا. ایک ایسا شخص جس نے کہیں سے اتنا علم آفیشلی نہیں حاصل کیا، وہ ایسی آیات تلاوت کرتے اس میں ایسی رائم، ایسے عربک کی گہرائی ہے کہ وہ لوگ عاجز ہو گئے کہ واقعی یار اس جیسا کلام ہم نے نہیں سنا. جو سنتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے کہ کہیں اس کی آیتیں ہم سن نہ لیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ معجزہ تھا ان لوگوں کے لیے اس حوالے سے. یہ ان کی زبان میں اس سے اوبیسلی تو تھا ہی اللہ کا کلام، اس کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ عاجز ہو گئے کہ ایسا کلام ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا لو، ایک اس طرح کی قرآن کی صورت لے کے آؤ، اس طرح کا قرآن اس طرح کی کتاب لے کے آؤ. نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ لوگ، عاجز ہو گئے. تو یہ قرآن ایک معجزہ تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو سائنس ہے اس میں بہت ساری چیزیں، دیکھیے سائنس کے بارے میں یاد رکھیں کہ سائنس قرآن کی، سائنس کیا ہے؟ انسان کو تجربات کرتا ہے اور کوئی چیز سیکھ لیتا ہے. لیکن قرآن کیا ہے؟ یہ اس خالق کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کی جو بہت ساری باتیں سائنس سے پروو ہو چکی ہیں وہ تو اچھی بات ہے. جو سائنس ابھی تک نہیں سمجھ سکی، اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورج جو ہے، سورج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا لیمپ. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے سورج کو ایک لیمپ بنایا اور چاند کو کیا بنایا؟ یعنی کہ چاند، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ روشنی لیتا ہے، اور لیمپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے اپنی روشنی نکلتی ہے. تو اس طرح کی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن کو اب ہم شاید سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تو پہلے کہتے تھے چاند کی بھی اپنی روشنی ہے، لیکن اب سائنس نے بتایا نہیں، چاند کی روشنی تو ریفلیکٹ ہو کے آتی. تو جو چیزیں قرآن کی پروف ہو چکی ہیں وہ ان کو ہم مانیں گے، جو نہیں ہوئی وہ سائنس کو بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جو کچھ اللہ نے لکھا اس میں کوئی بھی لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر قرآن کا اتنا بڑا ایک معجزہ جو کہ عاجز کر دینے والی سب سے بڑی چیز ہے کہ 1400 سال ہو گئے اور قرآن مجید کی ایک آیت، ایک زبر زیر پیش کی بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کوئی کر سکا. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر دیں، لیکن سب لوگ عاجز ہیں. کہ جس طرح سے یہ قرآن چلا تھا لوح محفوظ سے اور پھر ریولیوشن ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر، اسی طرح سے آج بھی جو بچہ حفظ کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے، پاکستان میں کرتا ہے یا سعودی عرب میں کرتا ہے یا انڈیا میں کرتا ہے، وہ اسی فارم میں کرتا ہے. اور اس میں کسی قسم کی ایک حرف کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا تھا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کیا کہیں گے اس دن؟ اللہ اکبر. رسول کیا کہیں گے اس دن کہ یا اللہ ہماری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہماری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ رسولوں کے اس دن جو ہیں یہ باتیں ہوں گی ہمارے بارے میں کہ ان کو ہم قرآن دے کے آئے تھے، یہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جو شخص قرآن کو چھوڑتا ہے سب سے بڑی چیز کہ اس کی زندگی سے برکات ختم ہو جاتی. وہ یہ اگر سوچے کہ میری زندگی میں برکت رہے، میرے وقت میں برکت رہے، تو وہ یہ بھول جائے کہ قرآن کو چھوڑ کے ان چیزوں میں اس کو برکات حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن ہی ہے جو ہماری آخرت کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، جس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، غم آخرت لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. یعنی کہ جس کو اس چیز کی فکر ہے کہ میں قرآن کو سمجھ جاؤں، قرآن کے ذریعے سے ہدایت لے لوں، میری آخرت صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیں گے. اور جس کو دنیا کی فکر لگ جاتی ہے اور ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مجتمع کاموں کو بھی بکھیر دیتے ہیں. یہ سزا ہوتی ہے اس شخص کے لیے. تو برکات زندگیوں سے ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس قرآن کو چھوڑتے ہیں. اور قرآن ہی ایک صحیح ایسا راستہ ہے جو ہمیں صحیح ہدایت. دیکھیں قرآن شروع ہونے سے پہلے ہی سورہ فاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرائب کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے تھے. جیسے آج کل کے دور میں ہم ملٹی میڈیا یوز کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ چیزیں ڈرا کر کے سمجھاتے تھے صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ریت کے اندر انہوں نے ایسے سیدھی انگلی کھینچی. اب صحابہ کو کہا ادھر دیکھیں آپ میں کیا ڈرا کر رہا ہوں، ایسے سیدھی انگلی کھینچی. فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ ایسے
اور راستے نکالیں، اور فرمایا کہ یہ دوسرے راستے ہیں، یہ ڈائیورژنز ہیں جو شیطان کے راستے ہیں، تو تم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم کہنا کہ یا او اللہ گائیڈ اس ٹو دس اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھے اس راستے پہ چلانا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں ایک شخص نے سیدھا موٹر پہ جانا ہے اور راستے میں اس کو کوئی ڈائیورژن نظر آتی ہے اور کہیں سے بھی انٹرچینج آتا ہے، وہ انٹرچینج سے باہر نکل جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے گا، کتنا عرصہ ادھر ہی گھومتا رہے گا، پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہی شیطان کے بارے میں فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس سیدھے راستے پر بیٹھا ہوتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ شیطان نے خود کہا تھا کہ میں اے اللہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور پھر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، اچھا بھلا مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک دم دوست آ جاتا ہے، اس کو شیطان بس چھوڑ یار نماز کو چھوڑ، تو نے کیا مولوی بننا، چھوڑا جا نماز کو، چھوڑا گپ شپ کرتے ہیں، آؤ فلاں کرکٹ کھیلتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں مس گائڈ کرنے کے لیے، اور ہمیں اس ڈائیورژن پہ لے جانے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے، جو ڈائیورژن جو ہے وہ کسی اور راستے پہ لے جائے گا اور ہم بھٹکتے رہ جائیں گے اور سیدھے راستے پہ بہت دور چلے جائیں گے۔ کئی دفعہ تو ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے، قرآن از اے روپ آف اللہ، اٹس ون سائڈ از ان دا ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کی ایک سائڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، اور دوسری سائڈ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ اپنا کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی التجا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے صحیح گائیڈنس لینا چاہتا ہے کہ سیدھا راستہ کیڑا ہے جی، اللہ کی طرف جانتا ہے، اگر ڈائریکٹ کچھ سمجھنا چاہتا ہے کہ صحیح، تو وہ قرآن کو پکڑ لے، وہ قرآن کو کھول لے، اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، آپ اس کی عظمت کا اندازہ کریں اس بات کی کہ ایک ایسی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں، ڈائریکٹ ریلیشن، ڈائریکٹ کنیکشن بن جائے۔ آپ کی اگر آج ڈائریکٹ کال جا کے کسی بہت بڑے لیڈر کو مل جائے جس کو آپ ایمیلیٹ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز، ڈائریکٹ کال مل جائے اس کے ساتھ، ہاؤ ول یو فیل؟ یہ ڈائریکٹ کال ملی، آگے سے وہ کہہ رہا ہے ہیلو بھائی بتاؤ کیا بات ہے، جی ڈائریکٹ ریلیشن میرا بن گیا ہے۔ سو ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہو از دا کریٹر آف آل دیز آر دا کریشنز۔ یہ سب کمزور ترین سہارے ہیں اس دنیا کے، اور وہ مضبوط ترین سہارا، اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک جوڑنے کے لیے قرآن ایک رسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب اس رسی کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تاکہ تم پھر گمراہ نہ ہو، یو ول نیور بی لیڈ اسٹرے، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اب آخری چند منٹ میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تعلق کیسے بنایا جائے۔ ایک بات جو بیٹا میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو کا جو لب لباب ہے، اگر دیکھیں ہمیں جج کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کو، اگر ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں دن بہ دن، ایسی کچھ کام کریں جن سے اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے، قرآن سے محبت بڑھ رہی ہے، قرآن کو سیکھنے کی طرف رغبت جا رہی ہے، تو یہ کس چیز کے سمٹمز ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کیا سمٹم کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ دین کی کسی چیز کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نماز سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ قرآن یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں قرآن سے دور تو نہیں ہو گئے۔ بہت سارے حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ قرآن کو بھلا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ اب اس کو کیا سوچنا ہے؟ وہ کس رینک پہ تھا؟ مع السفرۃ الکرام، ایک شخص بہت ہائی رینک پہ تھا، اس رینک پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ پروٹوکول دیا ہوا تھا، تھوڑے دن کے بعد نے قرآن چھوڑ دیا، میوزک سننے لگ گیا، گانے سننے لگ گیا، قرآن کو بھی بھلا دیا، سب کچھ کر دیا، عیاشی جو کچھ بھی وہ کرنے لگ گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کی ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یعنی کہ جو بھی شخص قرآن سے دور ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے اس گائیڈنس کے قریب اللہ تعالیٰ مجھے نہیں لانا چاہ رہا۔ یہ بڑی پاک کتاب ہے، سفرات الکرام، وہ ایک معزز فرشتے ہیں جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ مجھے اس لیول سے اللہ تعالیٰ نے نیچے گرا دیا، ایک جنرل لیول کا فوجی ہو، آرمی آفیسر ہو، اور اس کو کیپٹن کے درجے پہ پہنچا دیا جائے، وہ سوچے گا نا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، یہ ہوا کیا میرے ساتھ، اتنا ڈی گریڈ میں ہو گیا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے نا۔ تو جو شخص بری سوسائٹی میں ہے، جو شخص برے کام کر رہا ہے، جس کو میوزک بہت بھا رہا ہے، جس کو جو قرآن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کس چیز کے سمٹمز ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس کو استغفار کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کوئی بھی نیکی کا کام ہو،
کوئی شخص 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، اب 4 ٹائم پڑھنے لگ گیا. فوراً اس کے اینٹیناز آن ہو جانے چاہیے کہ میں نے کچھ گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سے دور کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نیکی کی توفیق دی ہوئی تھی، جو میں پچھلے دنوں کر رہا تھا یا پچھلے سالوں میں نے کی، وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے. تو مجھے پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب مجھے سوری کرنے کا ٹائم آ گیا، استغفار کرنے کا ٹائم. ایک شخص تہجد پڑھتا تھا، تہجد اسے چھین گئی. ایک شخص فجر پڑھتا تھا، فجر کی نمازیں اس کی فوت ہونا شروع ہو گئی. ایک شخص مسجد جا کے جماعت کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا تھا، وہ گھر پہ پڑھنے لگ گیا. فوراً سے اس کے اینٹیناز آن ہو جانے چاہیے. ایک بچہ تھا، قرآن ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا. حافظ بن گیا تھا، بہت اچھا قرآن یاد کر لیا تھا، قرآن بھلا دیا. فوراً اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. اس کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لیول، جو جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہوا تھا، وہ اس لیول کے قابل نہیں رہا تھا. چونکہ اس نے گندے کام گناہ کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا لیول گرا دیا ہوا. اب وہ توبہ استغفار کرے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کا لیول ریز کرے گا. تو قرآن سے تعلق بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہر وقت ہمارے یہ اینٹیناز آن رہنے چاہیے کہ کہیں ہم دور تو نہیں ہو رہے. اگر ہم پڑھانے والے تھے تو کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق تو نہیں چھین لی. اگر ہم پڑھنے والے تھے تو اب ہم نے کیوں پڑھنا کم کیا. اگر ہم حافظ تھے تو ہم نے قرآن بھلا تو نہیں دیا. پہلے میں اتنا قرآن پڑھتا تھا، اب تو میں پڑھتا ہی کیوں نہیں پڑھتا. بھائی سوچے کیوں نہیں پڑھتا، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. کیسے قرآن کے ساتھ ریلیشن بنائیں. نمبر 2 پوائنٹ، جس کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ میں بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی، تعلق کیسے بنتا ہے، کیسے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے. بتائیے آپ لوگ. کسی کے ساتھ اگر آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں، تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوتا ہے. اس کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی کچھ سننی ہوتی ہیں، کچھ اس کو بتانی ہوتی ہیں. ایسے ہی تعلق بنتا ہے نا. قرآن کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، اس کو تلاوت کرنی ہوگی، اس کو سننا ہوگا، تاکہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اسٹرانگ ہو. تو تعلق بنانے کے لیے وقت گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے. کسی بھی کے ساتھ بھی تھا، اگر آپ اپنے جس کے ساتھ یہ آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے ساتھ ایک مہینہ نہ ملیں تو کیا آپ کی ان کے ساتھ دوستی رہے گی. پھر ایسا 1 مہینے میں بس 5 منٹ کے لیے ملیں، پھر اگلے مہینے جائیں 2-3 منٹ کے لیے ملیں، تو کیا آپ کے پکے دوست رہیں گے؟ نہیں رہیں گے نا. یہی حال قرآن کا ہے. لاسٹ ٹائم کب ہم نے قرآن کو ٹچ کیا تھا، ہم نے کبھی سوچا؟ 2-3 مہینے کیا پورا سال گزر جاتا ہے. رمضان ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس دن اب ہم کیسے پڑھیں. ہم سے پورا سپارہ بھی 1 دن میں نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ بہت ویک ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو ہم اپنے ریلیشن شپ کو گیج کریں اور پھر اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر قرآن کے جو حقوق بتائے گئے، اس کی ریڈنگ آنی چاہیے، اس کی میمورائزیشن آنی چاہیے، اس کے اوپر ہر وقت محنت جاری رہنی چاہیے. دس از ہاؤ وی کین بلڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ ود دس بک، دا بک آف اللہ. ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کی محفل میں بیٹھا جائے، جہاں قرآن پڑھا ہے، قرآن کلب میں بیٹھا جائے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اب نئے دور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کلب میں بیٹھا جائے. ایک ایسا کلب، ایک ایسی محفل جس میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں. آپ نے دیکھا، آپ رمضان کے مہینے میں جاتے ہیں عموماً، کیونکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسی نماز ختم ہوتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے، تو سب لوگ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھنے لگ جاتے ہیں. کیسی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو؟ آپ بھی کہتے ہیں چل چھوڑ یار، میں بھی اٹھ کے کھول ہی لیتا ہوں آج. تو جو محفل ہوتی ہے نا، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. جب آپ کے ارد گرد لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تو اس طرح کے دوست بنانا، اس طرح کی محفل میں بیٹھنا جہاں قرآن سکھایا جا رہا ہو. ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 دن ضرور کسی ایسی کلاس میں بیٹھنا چاہیے جہاں قرآن کا ترجمہ یا کچھ ایسی چیز سکھائی جا رہی. اسی طرح سے قرآن کی جو لینگویج ہے، عربک لینگویج، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں. ان سب چیزوں کی طرف جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھ کے آتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کے انتظار میں ہے. اب مدین میں نے لاسٹ سیشن جب کیا تھا، اس میں ایک حدیث سنائی تھی بہت ہی خوبصورت اور بہت خوبصورت امیجنیشن. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں امیجنیشن کتنی زبردست ہوتی تھی. کہ ایک شخص ہے، وہ کہیں سفر پہ نکلا ہے اور ڈیزرٹ سے گزر رہا ہے، اونٹ پہ جا رہا ہے. اونٹ پہ اس کا سارا سامان ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں، پانی کی چیزیں. ڈیزرٹ کے درمیان میں گیا ہے، ریسٹ کے لیے رکا ہے. جب وہ رکے کہیں تو سو گیا یا کیا ہوا، اس کی آنکھ لگی تو اس کا اونٹ جو ہے نا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کیسی فیلنگز ہوں گی اس کی. اب اسے بھوک پیاس ستا رہی ہے. اب اسے پتا کہ اب تو میں مر جاؤں گا، ادھر ہی مر جاؤں گا اسی ڈیزرٹ کے اندر، میں تو کہیں نہیں نکل سکتا. بہت دیر تک ڈھونڈتا رہا اور پھر نا امید ہو گیا کہ اب نہیں شاید اونٹ ملے گا. اب تو کہاں سے کہاں وہ بھی چلا گیا ہوگا، نہ کوئی سرا نظر آ رہا ہے اس ریگستان کا. لیکن اچانک اس کے سامنے وہ اس کا اونٹ اس کو نظر آ جائے تو کیسے فیل کرے گا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے ہی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھٹکا ہوا انسان اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں
کہ اس شخص نے جتنے بھی گناہ کیا اب یہ میری طرف توبہ کر کے میری طرف لوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گلے سے لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں تو میری طرف آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے. ایسی بات، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہ بھی معاف کرنے میں وہ قادر ہے. اس نے 100 قتل جس نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا. بات یہ کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، اس قرآن کے ساتھ دل لگائیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، سبحان اللہ، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت زبردست، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی کہ مومن جو ہے دیکھنے میں تو لگتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور بس کیا کتاب ہی ریڈ کر رہا ہے، لیکن ایکچولی مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی پوری لائف ٹرانسفارم ہو چکی ہوتی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن اس کے اندر اتر چکا ہوا ہوتا ہے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم، یعنی کہ دوسری اقوام جو ہے ان کو کیا پتا ہے قرآن کیا، لوگ تو سمجھتے ہیں ایسی کتاب ایک پڑھی ہو بس پڑھ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو جب ہم حقیقت میں قرآن بننے کی کوشش کریں گے، اس قرآن کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہی اصل کامیابی ہے، اسی سے ہمارے لیول جو ہیں وہ ریز ہوں گے. تو آج کی گفتگو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ پوچھیے.